حضرات ہمارے درمیان ہمارے شہر کے مشہور مقرر شعلہ بیان مقرر اور شعلہ بیان ناظم حضرت مولانا قاری محمد آصف صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں. میں بلا تاخیر حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. جناب قاری محمد آصف صاحب دامت برکاتہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا والصلاة والسلام على سید الحبیب المصطفى وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ادھر تشریف لیا. ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی اور سعادت کی بات ہے کہ استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبد المعیز صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہم سب کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. وقال تعالى في موضع آخر مالك يوم الدين. صدق اللہ العظیم. ادھر نکل جا بچے، ادھر جگہ خالی، ادھر آ جا تھوڑا سا پیچھے کھسک جاؤ. ہم لوگ ادھر کھسک لو، تھوڑا نیچے کھسک جاؤ. اذہان ادھر کس کو اور کس کو نیچے بیٹھو. ادھر بیٹھ نکل جا بیٹا. حضرات، یہ ہم سب کا اپنا محبوب ادارہ مدرسہ صدیقیہ تحفیظ القرآن کا سالانہ دعائیہ تقریب ہے، جس میں اس سال حفظ کی تکمیل کرنے والے طلبہ اور ناظرے کی تکمیل کرنے والے طلبہ اور وہ طلبہ، وہ خوش نصیب طلبہ جنہوں نے ایک نشست میں یعنی ایک ہی دن میں پورا قرآن کریم سنایا ہے، ان کو انعامات سے نوازا جائے گا. انعامی تقریب ہے یہ. اور اس کے بعد مدرسے میں چھٹی ہو جائے گی. تقریباً ہر مدرسے میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ تقریب بہت ہی مبارک تقریب ہے، اس لیے کہ اس کا رشتہ قرآن کریم سے جڑا ہوا ہے. آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کا تعلق قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے وہ چیز بڑی مبارک ہو جاتی ہے، بڑی محبوب ہو جاتی ہے، بڑی بابرکت ہو جاتی ہے، بڑی عزت والی ہو جاتی ہے. جس کاغذ پہ قرآن لکھ دیا وہ کاغذ بابرکت ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھو بیٹا، ادھر دیکھو. باتیں نہیں دیکھیں سامنے. آپ لوگ، آپ کا پروگرام ہے، اگر آپ لوگ تھک جائیں گے، آپ لوگ شرارت کریں گے تو آپ ہی کا پروگرام خراب ہوگا. آپ کو اپنے پروگرام کی فکر کرنا چاہیے نا. آپ لوگ اچھے بچے ہیں، سعادت مند بچے ہیں ماشاءاللہ. کاغذ پہ اگر قرآن لکھ دیا جائے تو کاغذ بابرکت ہے کہ نہیں؟ ایک بات بتاؤ، ایک طرف 500 کا نوٹ اور ایک طرف ایک کاغذ پڑا ہوا ہے جس میں صرف الحمد لکھا ہوا ہے. بتائیے کس کی زیادہ قیمت ہے؟ اس 500 کے نوٹوں کی گڈیاں نہیں گٹھر لگ جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کاغذ پہ سورہ فاتحہ کا پہلا حرف یعنی قرآن کا ایک حرف لکھا ہوا ہے، اس لیے اتنا بابرکت ہو گیا. یہ اگر دفتی کو قرآن کی جلد میں سی دیا گیا تو دفتی بابرکت ہو گئی. دھاگا اس کی جلد میں لگ گیا تو اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. کپڑا اس کی جلد میں لگ گیا تو کپڑا بابرکت ہو گیا. اس کا جزدان بنا دیا گیا تو وہ کپڑا بابرکت ہو گیا. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا قیمتی کپڑا ہم لے جا کے گھر میں گندا ہونے کے بعد یوں ہی ڈال دیتے.
لیکن ایک 15 روپے میٹر کا کپڑا اگر اس کا ہم نے بستہ بنا دیا، قرآن پاک کا جزدان بنا دیا، تو اب کوئی بچہ بھی اس سے ناک نہیں پوچھے گا. ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ بستہ ہے قرآن کریم کا، اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اس لیے اس کو کوئی زمین پر نہیں ڈالے گا. اگر زمین پہ پڑا دیکھ بھی لیا تو فوراً اٹھائے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کو محفوظ جگہ تک پہنچائے گا. لکڑی ہے، رحل بن گئی تو قیمت ہو گئی. کیوں؟ اس کا تعلق قرآن کریم سے جڑ گیا. آپ دیکھیں جن شہروں میں قرآن اتر گیا، مکہ اور مدینہ، وہ بابرکت ہے کہ نہیں؟ بے شک. جس مہینے میں قرآن نازل ہو گیا وہ مہینہ بابرکت. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی دیکھو کتنا بابرکت مہینہ ہے. ایک فرض کا 70 فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے، ایک نفل کا فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے کہ نہیں؟ جس رات میں یہ قرآن کریم نازل ہو گیا وہ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہو گئی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہو گئی. اور جس نبی پر یہ قرآن نازل ہو گیا وہ تو امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے. ہمارے آج کے اس جلسے کا تعلق، اس مجلس کا تعلق بھی قرآن کریم سے ہے، اس لیے یہ مجلس بابرکت ہے، بہت مبارک مجلس ہے. اچھا ایک بات بتائیے کہ جس چیز کا تعلق قرآن کریم سے جڑ گیا وہ چیز بابرکت ہو گئی، اور جس انسان کا تعلق قرآن کریم سے جڑ جائے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، وہ انسان محترم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بے شک ہو جائے گا. میں نے ابھی 10 مثالیں دی، کاغذ کی، اس کی، اس کی. جس چیز کا تعلق قرآن کریم سے جڑ گیا وہ چیز بابرکت ہو گئی، محترم ہو گئی، باعزت ہو گئی، محفوظ ہو گئی. تو جس انسان کا تعلق قرآن سے جڑ جائے گا وہ انسان محترم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا بالکل. مسلمانوں، اگر آج ہمارا تعلق قرآن کریم سے صحیح معنوں میں جیسا تعلق ہونا چاہیے اگر ہو جائے تو آج بھی دنیا میں تمہیں لوگ سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہیں. آج بھی دنیا کی سربراہی تمہارے قدموں میں، تمہارے ٹھوکروں میں ہو. شرط یہ ہے بھائی اس کا ایکو تھوڑا کم کر دیں، آواز سادہ کریں، اس سے بات صاف سمجھ میں آتی ہے. ایکو میں آواز گونجتی زیادہ ہے، سمجھ میں کم آتی ہے. ایکو ختم کر دیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس انسان کا تعلق قرآن کریم سے ہو جائے گا، آواز بڑھا دیجئے، جس انسان کا تعلق قرآن کریم سے ہو جائے گا وہ انسان محترم ہو جائے گا، اور اس کی عزت ہوگی اور باعزت ہوگا، اور حفاظت بھی ہوگی اللہ کی طرف سے اس کی. کیوں؟ قرآن کی حفاظت ہوگی تو قرآن والے کی حفاظت نہیں ہوگی. بھائی اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اچھا قرآن کی حفاظت ہو، قرآن کے جو جڑا ہے، چمٹا ہوا ہے، اس کی حفاظت نہ ہو، ایسا کہیں ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کی بھی حفاظت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا تعلق ویسا ہو جائے قرآن کریم سے. دیکھیں آپ کہیں گے ہمارا تعلق تو ہے قرآن کریم سے، ہم تو قرآن والے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کو سناتے ہیں، اور قرآن اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. ہمارا تعلق تو قرآن کریم سے ہے ہی. پیچھے تھوڑی جگہ کم ہے، تھوڑا آگے کر لیتے ہیں اس کو، پیچھے جگہ ہو جائے. ماشاءاللہ آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد نعمت اللہ صاحب راجپوری دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ اصل خطاب انہی کا ہونا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہلوا لے. آمین. تو ہم کہیں گے کہ ہمارا تعلق قرآن کریم سے ہے، تو ہم پڑھتے تو ہیں، رمضان میں تراویح سنتے تو ہیں، رمضان میں ایک قرآن ختم تو کر لیتے ہیں، لیکن اس
تعلق کو تعلق نہیں کہتے ہیں. تعلق ہے, کسی نہ کسی درجے میں ہے, لیکن جیسا تعلق ہونا چاہیے اور جتنا تعلق ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. دیکھیں, ہر چیز کے لیے ایک کمیت ہوتی ہے اور کیفیت ہوتی ہے. ایک کمیت ہوتی ہے, ایک اس کی کیفیت ہوتی ہے. کمیت کہتے ہیں تعداد کو, اور کیفیت کہتے ہیں اس کی صفت, جو اس وقت اس کی جو کیفیت ہے. مثال کے طور پر آپ مثال سے سمجھیں, سردی کا زمانہ ہے. کیا ہے؟ سردی کا زمانہ ہے. آپ کو بہت تیز سردی لگ رہی ہے, آپ ٹھٹر رہے ہیں, آپ آئے, آپ کو طلب لگ رہی ہے کہ ایک چائے مل جاتی تو ہماری سردی کچھ کم ہو جاتی. آپ کے اندر طلب پیدا ہو رہی کہ سردی لگ رہی ہے, چائے مل جائے تو ہماری سردی دور ہو جائے. لیکن آپ کو چائے تو ملی, لیکن صرف ایک گھونٹ ملی, ایک سپ ملی. بتائیے مزہ آئے گا؟ نہیں مزہ آئے گا. ارے بھائی کیا بات ہے, بیٹھ جائیں, آپ لوگ بیٹھ جائیں. اچھا, ایکو اور کم کر دیجئے, ایکو ختم کر دیجئے اس کو, بس آواز بڑھا دیجئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, آپ کو چائے ملی لیکن ایک گھونٹ ملی خالی. چائے آپ کی سردی دور نہیں کر پائے گی, اس لیے کہ مزہ نہیں آئے گا, آپ طبیعت نہیں سیر ہوگی آپ کی. لیکن دوسری ترکیب دیکھیں کہ اگر آپ کو چائے تو ملی پورا کپ بھر کے, لیکن چائے ملی ٹھنڈی, تو مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا مزہ. چائے بھر کپ بھی ہو اور گرم بھی ہو تو پھر آپ کو مزہ آئے گا. بالکل اسی طریقے پر ہر چیز کے لیے کمیت اور کیفیت دونوں چیز ہونا ضروری ہے, کتنی ہو اور کیسی ہو. اسی طریقے پر قرآن کا تعلق بھی کتنا ہو اور کیسا ہو. جب ہمارا تعلق اتنا ہوگا جتنا صحابہ کا تعلق تھا قرآن سے, ویسا تعلق ہوگا جیسا صحابہ کا تعلق تھا قرآن سے, تو پھر ہمارے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے, سارے مسائل کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ. ہمارا تعلق کتنا ہے قرآن کریم سے؟ رمضان میں حافظ صاحب کے پیچھے 5 دن میں 7 دن میں 10 دن میں تراویح سن لی, چاہے یعلمون تعلمون ھذا قوم جاہلون پڑھ رہا ہو, ہم سے اتنے مطلب نہیں ہے, وہ جانے امام صاحب جانے, ہم نے تو سن لیا, اپنا فریضہ ادا کر دیا, باقی امام صاحب جانے. ہمارا یہ حال ہے. یا کوئی دکان کا مکان کا افتتاح ہوا تو پڑھ لیا قرآن کریم, یا پھر جو ہے کسی کا انتقال ہو گیا, کسی کی روح پرواز نہیں کر رہی ہے تو سورہ یاسین پڑھ لیا. ہمارا اتنا تعلق ہے قرآن کریم سے, معاف کیجئے گا, ہمارا تعلق قرآن کریم سے آج ٹوٹ رہا ہے. جیسا تعلق ہونا چاہیے ویسا باقی نہیں ہے تعلق. اسی لیے ساری دنیا میں ہم آج پریشان ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے گھر میں صبح ہر دن کی ابتدا ہوتی قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے تھی. امی کچن میں بعد میں جاتی چائے بنانے, پہلے وہ تلاوت کرتی. بچہ اسکول کی ڈریس بعد میں پہنتا, پہلے قرآن کی تلاوت کرتا. ابا آفس کی ڈریس بعد میں پہنتے, آفس کی تیاری بعد میں کرتے, پہلے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے, ہر مسجد میں, ہر جگہ, محلے میں قرآن کی تفاسیر کی مجلسیں منعقد ہوتی, علماء سے تفسیر کرواتے, ہم قرآن کو سمجھتے, قرآن کے پیغام کو عام کرتے ہم. لیکن ایسا تعلق ہمارا نہیں ہے. اسی لیے آج پوری دنیا میں ہماری تباہی کی داستانیں, آج صبح کو اخبار کھولیے, کوئی سا اخبار کھولیے, ہماری تباہی کی داستانیں اس میں موجود ہوتی. وجہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے ایک بات سمجھاؤں. ہم نے, آپ نے, سب نے درخت دیکھا ہے, درخت پیڑ تو دیکھا ہوگا, سبھی نے دیکھا ہے, چاہے جتنا شہر ہوا ہو لیکن اس نے دیکھا ہے. ہم لوگ تو بھائی گاؤں کے لوگ ہیں, ہم نے تو بہت دیکھے. دیکھیے درخت کی کئی چیزیں ہوتی ہیں, ایک جڑ ہوتی ہے, پھر تنا ہوتا ہے, پھر شاخیں ہوتی ہیں, پھر پیڑ پتے ہوتے ہیں, اس کے پھل ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں.
اور جڑ جو ہے اگر جڑ کمزور ہو جائے تو پورا پیڑ ختم ہو جاتا ہے. لیکن پیڑ کی ہریالی، پیڑ کی رونق، باغ کی رونق جو ہوتی ہے وہ ہرے ہرے پتوں سے ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، ہرے ہرے پتوں سے ہوتی ہے. وہ آپ کو آکسیجن دیتا ہے، آپ کے اندر سے نکلنے والا کاربن ڈائی آکسائڈ وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، آپ کو صحت دیتا ہے. آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ دکھاتے ہیں ڈپریشن کے شکار ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو ڈاکٹر کہتا ہے صبح صبح جاؤ، ہرے ہرے پتوں کے درمیان، ہریالی کے درمیان جا کے گھومو، ٹہلو، تمہارے دل کو قوت ملے گی، تمہارے دماغ کو سکون ملے گا، تمہارے آنکھوں کو تراوٹ ملے گی، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں وہ ملے گا، تمہارے دل کو سکون ملے گا. تو اب یہ پتا سوچے، میں جلدی عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے دو مقررین اور بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کہتا ہے ہرے ہرے پتوں، اگر ہرا ہرا پتا یہ سوچنے لگے، اس کے دل میں یہ گھمنڈ پیدا ہو جائے کہ ہم تو اتنے قیمتی ہو گئے، ہم تو لوگوں کی دلوں کی راحت کا سامان بن گئے، ہم تو لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بن گئے، لوگوں کی دماغوں کی طاقت بن گئے، اور وہ سوچے ہم یہ پیڑ سے کیوں لٹکے رہے، ہم اس سے اپنا تعلق توڑ لیں اور وہ زمین پر گر جائے، پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا حشر ہوتا ہے؟ میں اکثر ہر جگہ یہ مثال دیا کرتا ہوں اس لیے کہ یہ صادق آ رہی ہے آج کے دور کے مسلمانوں پر، کہ یہ پتا جب ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ وہ جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں سب سے پہلے اس کے اندر، پھر اس کا سب سے جو خوبصورتی تھی ہریالی، وہ ہرا پن اس کا ختم ہوتا، اس کا رنگ بگڑ جاتا، اس کی شکل بگڑ جاتی، پھر اس کے بعد وہ چرچرا ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، اور تیز شعائیں سورج کی اس کو جلا کر کے خشک کر دیتی ہیں، اور خشک کرنے کے بعد اب وہ ہوائیں اس کو اڑائے اڑائے پھرتی ہیں، پورے باغ میں، پورے گلشن میں اڑائے اڑائے پھرتی ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتا ہے. اور چورا چورا ہونے کے بعد ایک دن مالی آتا ہے، وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے باغ میں کوڑا کرکٹ ہے. کیا کہتا؟ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا. ہمیں جو صوفہ چاہیے تھا وہ سنگل والا گھر میں ہوتا نا ہے، تو وہ کوڑا کرکٹ کر کے اور جھاڑ کر کے جھاڑو سے ایک کنارے کر دیتا ہے، اور ایک کنارے کرنے کے بعد اس کو ماچس کی تیلی لگا کر کے کیا کرتا ہے؟ آگ کے حوالے کر دیتا ہے. آگ کے حوالے کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کاربن نکلتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کاربن نکلتا ہے. وہ پتا جو کاربن کا دشمن تھا وہ خود کاربن بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مرکز سے تعلق کو توڑ لیا. اس نے اپنی جس کی وجہ سے اس کی عزت تھی، جہاں سے اس کو اسپرٹ اور طاقت مل رہی تھی، اس نے اسی سے تعلق کو توڑ لیا، جس کی بنیاد پر اس کا حشر یہ ہوا کہ وہ جو کل تک گلشن کی باغ کی رونق تھا، خوبصورتی تھا، آج وہ کوڑا اور کرکٹ بن گیا اور کاربن بن گیا. دیکھیں، زیادہ منتظمین میں بد انتظامی ہوتی ہے. منتظم ایک ہونا چاہیے اور انتظام کار بھی ایک ہونا چاہیے، اس سے بد نظمی نہیں ہوتی. ہر آدمی منتظم جب بن جاتا ہے تو پھر بد نظمی ہو جاتی ہے. بہرحال تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو. میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، بس 2 آیت کریمہ تلاوت کی تھی، لیکن ایک کی تشریح کر کے بس بات ختم کر دوں. میں نے ایک قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت مالکی یوم الدین تلاوت کی تھی، اور یہ آیت ایسی ہے کہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوگی. سورہ فاتحہ کی آیت ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس آیت کا سب کو یاد ہونا لازمی ہے تقریباً. شاید ہی کوئی گیا گزرا مسلمان ہو جو نہ یاد کر پائے. مالک یوم الدین اتنی چھوٹی سی آیت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، شروع سے اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اس کی تعریفیں ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور وہ مالک یوم الدین ہے.
یعنی روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا، روز محشر کا، حساب کے دن کا، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے. جس دن جزا اور سزا دی جائے گی اس دن کا وہ مالک ہے. مالک یوم الدین. یہاں پر ایک نقطے کی بات میں عرض کر دوں. اللہ نے یہ نہیں کہا حاکم یوم الدین ہوں میں، قاضی یوم الدین ہوں میں. اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا؟ مالک یوم الدین. دیکھیں قاضی میں اور مالک میں، حاکم میں اور مالک میں بڑا فرق ہوتا. قاضی کی عدالت میں آپ جائیں اور وہاں پر آپ کا مقدمہ ثابت ہو جائے، آپ پر جرم ثابت ہو جائے، گواہ مل جائے، ثبوت مل جائے، تو قاضی کو یہ پاور نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے لیکن میں آپ کو معاف کرتا ہوں. قاضی کو یہ پاور نہیں ہے. جج کو یہ پاور نہیں ہے. اگر جج ایسا فیصلہ دے دیتا ہے تو وہ چیلنج ہو جائے گا ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ کا جج اگر فیصلہ کر دیتا ہے ایسا تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا. اس کو یہ پاور نہیں. اگر جرم ثابت ہو گیا تو اس کو سزا دینی پڑے گی. لیکن اگر مالک ہے، مالک کا اور قاضی کا فرق میں بتلا رہا ہوں، حاکم کا اور مالک کا فرق. اگر مالک ہے، مثال کے طور پر ایک فیکٹری میں ایک چور پکڑا گیا، اس نے چوری کی، وہیں کا ملازم ہے، چوری پکڑی گئی اور وہاں کے جی ایم نے پکڑ لیا، وہاں کے کسی عہدیدار نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ دیکھیے یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں تم قید ہو گئے ہو، تم نے چوری کی ہے، تم نے لاکر توڑا ہے، تم نے کیش چرایا ہے، تم نے یہ کیا ہے. سارے گواہ مل گئے اور وہ اس کو فیصلہ سنانے جا رہا تھا کہ اتنے میں مالک آ گیا. کون آ گیا؟ فیکٹری کا مالک آ گیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ سارا مقدمہ اس کے سامنے رکھا گیا. اس نے مقدمہ سننے کے بعد کہا ٹھیک ہے، جرم ثابت ہو گیا، سب باتیں ٹھیک ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا اس کو. اب بتائیے کسی کی اوقات ہے جو اس سے مالک سے یہ کہے کہ صاحب جرم ثابت ہونے کے بعد تم نے کیسے معاف کر دیا؟ کسی کی اوقات نہیں ہے جو اس سے وہ کہے گا میں یہاں کا آنر ہوں، میں مالک ہوں، میں جو چاہوں وہ کروں. تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ تمہیں اختیار کس نے دیا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو؟ یہ فرق ہے مالک میں اور حاکم میں. اللہ نے کہا مالکی یوم الدین ہوں میں چاہوں تو کسی کے پاس گناہوں کے انبار ہوں گے یک چشم زدن میں، ایک پل جھپکنے کے اندر اللہ کہے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. کسی کی اوقات نہیں ہوگی، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، کسی کی اوقات نہیں ہوگی کہ کوئی پوچھ لے اللہ تو نے اتنے بڑے گنہگار کو کیسے معاف کر دیا. بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور اللہ چاہے تو کسی کو ایک ادنا سی غلطی دے، ادنا معمولی سی غلطی، اس پہ اللہ پکڑ فرما لے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے کہ تم نے کیوں پکڑ فرما لی. اللہ نے کہا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں. اب یہاں سے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک ہے حاکم کی عدالت، ایک ہے حاکم کا دربار اور ایک ہے مالک کا دربار. دونوں جگہ کے اختیارات الگ الگ ہیں، دونوں جگہ کے اصول الگ الگ ہیں، دونوں جگہ کے ضابطے الگ الگ ہیں. آپ عدالت میں کیس لڑنے جائیں گے، وہاں آپ اگر کسی سفارش والے کو لے جائیں گے تو آپ کا کیس الٹا ہو جائے گا. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی وکیل کی. وہاں آپ کو وکیل لے جانا پڑے گا جو آپ کے حق میں دلائل دے گا، آپ کی صفائی پیش کرے گا. بھیا یہ چائے روک دو یار، تھوڑی سی ویسے طالب علم سبق سنا رہے ہیں بھول جائیں گے. جیسے بچہ ہے اگر کوئی سبق سنا رہا ہو اور اس میں کوئی بڑا یا کوئی دوسرا آ کر کے بیٹھ جائے یا کوئی ڈسٹربنس ہو تو وہ بھول جاتا ہے سبق. ہم بھی طالب علم ہیں، مفتی عبد المعید صاحب کے سامنے، یہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، ان کے سامنے بڑی جرت کر کے میں بول رہا ہوں. یقین مانیے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی لیکن قاری صاحب کا حکم تھا تو میں حاضر ہو گیا. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دونوں جگہ، دونوں عدالتوں کے، دونوں درباروں کے احکام الگ الگ ہیں. آپ کو اگر حاکم کے یہاں جانا ہے،
ارے بھائی رکھ لینے دو جہاں رکھ رہے ہیں, ادھر ادھر. ہاں لے آؤ بھائی, جلدی سے لے آؤ, آ جاؤ بھائی, جگہ دے دو بھائی, فٹافٹ جگہ دو. بس ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جب آپ عدالت میں جاتے ہیں مقدمہ لے کر کے, تو وہاں پر آپ کو وکیل کی ضرورت ہوتی ہے. وکیل آپ کے حمایت میں, عدالت کے اندر جو ہے آپ کی حمایت میں دلائل دیتا ہے, دلائل دے گا, آپ کی صفائی پیش کرے گا. لیکن آپ کے دلائل منظور نہیں کیے, آپ کا جرم ثابت ہو گیا, آپ کو پھانسی کی سزا ہو گئی. آپ ہائی کورٹ گئے, وہاں سے بھی پھانسی کی سزا ہو گئی. آپ سپریم کورٹ گئے, وہاں سے بھی پھانسی کی سزا ہو گئی. اب کیا کریں؟ ابھی ایک دربار باقی ہے. ایک یہاں صدر جمہوریہ, جس کو ایک طرح سے کہتے ہیں کہ یہ اس کو پاور ہے, مالک سمجھا جاتا ہے کہ یہ مالک ہے, اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہماری سزا کو معطل کر سکتا ہے, معاف بھی کر سکتا ہے, اس کو یہ پاور ہے. آپ صدر جمہوریہ کے پاس گئے, اب وہاں پر بھی آپ وکیل لے کر کے پہنچ جائیں کہ بہت بڑا توپ وکیل ہم لے کر کے آئے ہیں, صاحب اس وکیل سے دلائل سنیے ہمارے حق میں اور ہماری سزا کو معاف کر دیجئے. وہ کہے گا دلائل دینا ہے تو عدالت میں جائیے, یہ کام یہاں نہیں ہوتا ہے. وہاں جب آپ جائیں گے تو آپ کو کیا لے کر کے جانا پڑے گا؟ وکیل نہیں, سفارشی لے کے جانا پڑے گا. آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ گورنر صاحب کہاں کے ہیں, کس علاقے کے رہنے والے ہیں, کس پارٹی کے ہیں, کن لوگوں سے ان کا تعلق ہے, کون لوگ ان کے ملنے جلنے والے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, کہاں ان کی سسرال ہے, کہاں کے لوگ ان سے زیادہ قریبی ہیں, کون ان کا زیادہ منہ لگا ہوا ہے. اس سفارشی کو ڈھونڈنا پڑے گا. وہ سفارشی جا کر کے آپ کی سفارش کرے گا, وہ سزا معاف کر دے گا. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ اب بالکل اسی کو ادھر منتقل کر رہا ہوں. اللہ نے کہا مالکی یوم الدین ہوں میں مالک ہوں روزے جزا کا. اور مالک کی عدالت میں کیا وکیل کام آتا ہے یا سفارشی؟ سفارشی. مالک کے یہاں وکیل کام نہیں آتا ہے, مالک کے یہاں کام آتا ہے سفارشی. ہمیں مالک کی عدالت میں جانا ہے, قاضی کی عدالت میں, حاکم کی اور جج کی عدالت میں نہیں جانا ہے, ہمیں مالک کی عدالت میں جانا ہے. تو ہمیں سفارشی ڈھونڈنا ہوگا, وہاں پر سفارشی کی ضرورت پڑے گی. اور ہمارے سفارشی کون ہوں گے؟ اب بتاؤ, بس آپ ہی سے فیصلہ. یہ طلبہ, یہ جو آپ کے سامنے مدرسہ تحفیظ القرآن کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایک کو میں کم سے کم کی روایت بیان کر رہا ہوں, 10 کی, ایک ایک حافظ, ورنہ زیادہ کی بھی روایتیں موجود ہیں. ایک ایک حافظ 10 کو جنت میں لے کر کے جائے گا. کون ہے سفارشی ہمارا؟ یہ سفارشی ہے. میں نے اس لیے یہ مضمون عرض کیا تھا. ہمارے سفارشی, ہم مالک کی عدالت میں جانے والے ہیں. یہ علماء جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں. یہ حفاظ, یہ جو ننھے ننھے بچے نظر آ رہے یہ ہمارے سفارشی ہیں کل قیامت کے دن کے لیے. اچھا ایک بات اور بتائیے, ایک آدمی کو آپ لے کر کے سفارش کروانے جا رہے ہیں گورنر صاحب کے یہاں, دلی لے کر کے آپ کو جانا ہے. اب وہ کہے کہ ہم شرم شکتی سے نہیں راجدھانی سے جائیں گے, تو بتائیے ٹکٹ کون کرائے گا؟ جو آپ کو سفارش کروانی تو آپ کرائیں گے, کون کرائے گا؟ وہ کہے فرسٹ اے سی سے جاؤں گا, تو اس فرسٹ اے سی کا ٹکٹ کرانا پڑے گا کہ نہیں کرانا پڑے گا؟ وہ کہے نہیں میں پلین سے جاؤں گا, تو پلین کا ٹکٹ. وہ کہے کہ ہمیں گاڑی بک کر کے لے چلو, تو اس سے لے جانا پڑے گا آپ کو. اور پھر راستے میں وہ کہے کہ یہ فلاں 5 اسٹار ہوٹل ہے, یہاں پر میں اسٹے کروں گا, آپ کو کرانا پڑے گا. خرچہ کون جھیلے گا؟ ارے بولو یار, ہم جھیلیں گے. اور اگر وہ کہے کہ راستے میں ہم بسلری کی بوتل نہیں, وہ والی بوتل جو 80 روپے کی آتی ہے وہ پیئیں گے, کون پلائے گا؟ آپ کو پلانا پڑے گا. کیوں؟ آپ کو سفارش کروانی, آپ کو اپنا الو سیدھا کرنا ہے. وہ جو کہے گا اس کے سارے نخرے آپ کو جھیلنا پڑیں گے. تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ ننھے ننھے سے بچے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. اب بتائیے ایمانداری کے ساتھ, دنیا کا سفارشی
جس کو ہم دنیا کی چند غرض سے، چھوٹی غرضوں سے لے کر کے سفارش کروانے جاتے ہیں، اس کے سارے نخرے ہم اٹھاتے ہیں، اس کے خرچے ہم اٹھاتے ہیں. یہ قیامت میں جہنم سے نکلوا کر کے، جہنم کے فیصلے کو پلٹوا کر کے جنت میں لے جانے کی سفارش کریں گے. ان کے خرچے کون اٹھائے؟ ایمانداری سے بتائیے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ ان کو سردی گرمی سے بچانے کی فکر کون کرے گا؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اور یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، یہ معمولی نہیں ہے. ان کو کل قیامت میں اگر اللہ نے پوچھ دیا تم نے میرے قرآن کے لیے کیا قربانی دی، کیا ہم دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہوگا جواب؟ ہاں، ان بچوں کے پاس ہو سکتا ہے جواب. یہ اتنا تو کہہ سکتے ہیں، ان کی ماؤں کے پاس جواب ہو سکتا ہے، ہاں اللہ میں نے تیرے قرآن کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنے لختے جگر کو، اپنے چہیتے ننھے مننے کو دل نہ چاہتے ہوئے راتوں کو رو رو کر کے میں نے گزارا کیا ہے. آپ سے، اپنے آپ سے، اپنے آپ سے، آپ کے کلام کی خاطر میں نے جدا کیا ہے، جدائیاں برداشت کی ہیں. ان کی ماؤں سے پوچھو جا کر کے، ان کی ماؤں کے لقمے حلق میں اٹک جاتے ہیں. جس وقت وہ لقمے کھا رہی ہوتی ہے اچانک بچے کی یاد آ جاتی ہے، بچے کی یاد آ جاتی ہے، کاش میرا ننھا منا موجود ہوتا، یہ شامی کباب میں اس کو کھلاتی، لقمے بڑا بڑا کر کے اس کے منہ میں رکھتی. اللہ کی قسم اس کے کھانے منہ کو اٹک جاتے ہیں، اس کے لقمے حلق میں اٹک جاتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتی ہے، سب سے چھپا لیتی ہے بات کو، کہتی میرا جی نہیں چاہ رہا، میری طبیعت اچھی نہیں ہے. راتوں کو جس وقت آنکھ کھل جاتی ہے وہ اپنے بچے کو یاد کر کے وہ رونا شروع کرتی ہے، تکیے میں منہ چھپا چھپا کر کے آنسو بہاتی ہے. میں نے مدرسے کی زندگی گزاری ہے، میں جانتا ہوں عصر کے بعد سارے بچے کھیلنے چلے جاتے ہیں. اس وقت کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں، جن کو ماں کی یاد ستا رہی ہوتی ہے، وہ کمرے میں چپ چاپ چھپ کر کے بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم ان آنسوؤں کے طفیل تم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. انشاءاللہ. انہوں نے قربانی دی ہے قرآن کے لیے، قرآن کی خاطر اپنے دوستوں کو چھوڑا ہے، اپنی چہیتی بہنیں کو چھوڑ کر کے آئے، چھوٹی چھوٹی بہنوں کو، اپنے محلے کے ساتھیوں کو، اور اپنے لختے جگر دوستوں کو، اور اپنی ماں کو، اپنے باپ کو الوداع کہہ کے آئے ہیں. یہ بچے ان کی فکر رکھنا، ہماری اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. یہ فرشتے برکت حاصل کرنے کے لیے پروں کو بچھاتے ہیں ان کے قدموں. خالی اتنا ہی کر لیا کرو. راستے میں گزر رہے ہیں، ارے بھائی آپ چائے پی رہے ہیں، آئیے حافظ صاحب آپ بھی چائے پی لیجئے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ان کے دل سے اگر ایک دعا نکل گئی. آپ سردی کے موسم میں انڈے کے ٹھیلے پہ کھڑے ہوئے انڈا کھا رہے ہیں، آپ نے بلا لیا کہ مدرسے کے چند طلبہ جا رہے ہیں، لاؤ ان کو بھی میں پوچھ لوں. یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں ان کو پوچھ لیا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہو سکتا ہے یہی بات آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے. انشاءاللہ. آپ بتائیے، آپ کا کوئی مہمان آ رہا ہو، پریڈ پہ بھٹک رہا ہو، اور آپ کا گھر نہ مل رہا ہو، آپ سے ملاقات ہو جائے، آپ کہیں ہاں ہاں ہم قاری انیس صاحب کو جانتے ہیں، ان کا مدرسہ بھی جانتے ہیں، چلیے بائک پہ بیٹھیے ہم پہنچا دیتے ہیں آپ کو. وہ آپ اس کو اپنی بائک پہ بٹھائیں، بیٹھا کر کے اس کو مدرسے تک پہنچائیں، قاری صاحب سے ملاقات کروا دیں. قاری صاحب یہ آپ کے مہمان ہیں، یہ پریڈ پہ بھٹک رہے تھے، ان کو راستہ نہیں معلوم تھا، ہم نے آپ کے پاس ان کو پہنچا دیا. تو قاری صاحب کتنا خوش ہوں گے آپ سے؟ ایمانداری سے بتاؤ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ اور قاری صاحب کی ضمیر اگر مرا نہیں ہے، جاگا ہوا ہے، تو جو اس مہمان کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہوگا ناشتے کا، کھانے کا، آپ کو بھی کہیں گے ارے صاحب نہیں ایسے نہیں کھانے دوں گا میں، آپ میرے مہمان کو لے کر کے آئے ہیں، آپ بھی ساتھ میں بیٹھیں گے، آپ بھی ساتھ میں ناشتہ کریں گے، ایسے نہیں جائیں گے آپ. جو مہمان کے لیے دسترخوان سجا ہے وہ آپ کو بھی ملے گا. اگر اللہ کے رسول کے مہمان کو آپ ضیافت کر دیں گے، اللہ کے رسول کے مہمان کو آپ خوش کر دیں گے، اس کی سردی میں جاکٹ ایک دلوا دی آپ نے، اس کے موزے نہیں تھے، آپ نے موزے اور جوتے کا انتظام کر دیا. اللہ کے رسول تو سارے غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند. جو اکرام ان کے لیے کریں گے وہ آپ کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ. 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 اس لیے ان طلبہ کی
ان طلبہ کی تحقیر بالکل نہ کریں، ان طلبہ کی تحقیر بالکل نہ کریں۔ آخری میں ایک بات اور کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ہمارے بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ علماء، یہ مولانا لوگ، یہ مولوی لوگ، یہ ملا حضرات، یہ لوگ دنیا کی تعلیم کے مخالف ہیں، دنیا کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ اولاً تو میں کہتا ہوں دین اور دنیا کی تقسیم ہی غلط ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہے انسان کے اندر تو سائنس بھی معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے، بن جاتی ہے کہ نہیں بن جاتی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی مفتی ہرگز یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرو، یقیناً حاصل کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، آئی ایس بنو، پی سی ایس بنو، جج بنو، وکیل بنو۔ جیسے ہماری قوم کو اچھے علماء کی ضرورت ہے، اچھے حفاظ کی ضرورت ہے، اچھے قاریوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی ہماری قوم کو ایماندار ججوں کی ضرورت ہے جو اپنے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اپنے فیصلوں کا سودا نہ کر دیتے ہو، اپنے قلم کا سودا نہ کر دیتے ہو۔ اچھے آئی ایس، ایماندار آئی ایس آفیسروں کی ضرورت ہے اس قوم کو، اس قوم کو ایماندار وکیلوں کی ضرورت ہے، سب چیز کی ضرورت ہے اس قوم کو۔ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ دلائیے، بالکل دلائیے، ہاں لیکن یہاں پر لیکن لگاؤں گا میں، اگر ایسے اداروں میں ایسے ادارے اگر نہیں ہیں تو آپ قائم کیجئے، جیسے کہ ہمارے ساجد سر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی 25 جنوری کو میں ان کے اسکول میں گیا تھا، ماشاءاللہ دینی ماحول کے اندر دنیا کی تعلیم دی، شوق سے دلائیے، لازم ہے دلائیے۔ کیوں؟ اس نبی کا پیغام ہے سب سے پہلا، اقرا، پڑھو، تعلیم دلائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم۔ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، اپنے بچوں کو کمپٹیشن کے لیے تیار کیجئے، ہر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے بچے تیار ہوں۔ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ دلائیے، ہاں لیکن ایسے ادارے قائم کیجئے۔ اگر نہیں ہے تو آپ قائم کیجئے، اور جو ہیں ان کے تعاون کیجئے، ان کا دست و بازو بنیے۔ اور اگر نہیں ہے، مجھے معاف کیجئے گا، علماء بیٹھے ہیں، حضرت مفتی عبد المعید صاحب بیٹھے ہوئے دامت برکاتہم العالیہ، اگر ایسے ادارے نہیں ہیں جہاں پر آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکے دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، میں آپ سے پوچھوں، آپ کا بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، لاماٹ میں جا رہا ہے، ہیڈٹ میں جا رہا ہے، جے پوریا میں جا رہا ہے، عیسائی مشنری اسکولوں میں جا رہا ہے، لیکن وہاں پر جا کر کے اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کو گاڈ، سن آف گاڈ کا عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، تثلیث کا عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے ایک نہیں 3 خدا ہیں، ایک خدا کا بیٹا بھی ہے۔ اگر یہ عقیدہ اس کو زہر کی طرح گھول گھول کر کے، شربت کی طرح گھول گھول کر کے یہ عقیدے اس کو پلائے جا رہے ہیں، اور اس کو یہ بتایا جا رہا ہے، ہماری نوجوان بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں، نوجوان بچیاں جن پر اسلام کے پورے فرائض عائد ہو چکے ہیں، وہ کہہ رہی پردہ کوئی چیز تھوڑی ہے، یہ تو دل کا پردہ ہونا چاہیے، نظر کا پردہ اور چہرے کا پردہ یہ کوئی چیز تھوڑی ہے۔ ہمارے 18 سال کے نوجوان اعتراض کر رہے ہیں معجزات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک 18 سال کا نوجوان کہہ رہا ہے کیا آسمان میں کوئی کھڑکی دروازہ لگا ہوا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سفر پہ چلے گئے معراج پہ؟ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے میں جسم کے ساتھ نہیں بلکہ صرف خواب میں وہاں گئے ہیں معراج پر، وہ ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ بے شک جاگتے میں جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، معراج بھی۔ اگر کوئی ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ ایسے اداروں میں تعلیم دلانا حرام ہے، حرام ہے، جہاں آپ کے بچے کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو۔ آپ اگر دین دنیا دونوں نہیں سنبھال سکتے، آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر آپ دنیا کو چھوڑ دیجئے، دین کو اپنائیے۔ اگر آپ دونوں کو لے کر کے چل سکتے ہیں بیلنس بنا کر کے، بہت اچھی بات ہے، یہی اصل ہے۔
لیکن اگر آپ دونوں کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ایسے ادارے نہیں ہیں آپ کے شہر میں تو کوشش کرتے رہیے کہ ایسے ادارے قائم کیجئے. اور ماشاءاللہ آج یہ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل ہو گیا شاید, یہ میں مبارکباد دے دوں ان بچوں کو جنہوں نے ایک ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنا ہے. معمولی بات نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج ایک بزرگ کی بات میں نقل کر رہا ہوں, یہ کتاب کی بات نہیں, حدیث کی بات نہیں, اس کو نظیر نہ بنائیے گا. دیکھیے میں پہلے بتا دے رہا ہوں, ایک بزرگ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ بسا اوقات مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو دیکھ کر کے ہمارے نوجوان جو راتوں میں گناہ کر رہے ہیں, آپ دیکھیے چوکوں پہ, چوراہوں پہ, نکڑوں پہ کھڑے ہو کر کے اور چیٹنگ چل رہی ہے اور عریانیت اور فحاشی کی چیزیں یوٹیوب پہ اور پھر کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں. اللہ کے غصے کو, قہر کو جلال آ جاتا ہے. بزرگ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے قہر کو جلال, اللہ غصے میں, اللہ عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہوگا. اچانک اسی درمیان یہ ننھے بچے جو ابھی 7 سال 5 سال 10 سال 12 سال 8 سال کے بچے ہیں, یہ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہو. بے شک سبحان اللہ. ان کے مقام اور مرتبے کو میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے. ایک واقعہ سنا دوں بس. پڑوس کے ملک کا واقعہ ہے کہ ایک حکیم صاحب تھے, بہت بڑے حکیم صاحب گزرے ہیں. انہوں نے ایک مدرسہ کھولا, مدرسہ چلنے لگا, بہت بڑا مدرسہ تھا. بس اختصار سے عرض کر دوں کہ ایک دن ان کے یہاں باورچی نے آ کر کے حکیم صاحب سے کہا, حکیم صاحب ناظم بھی تھے, حکیم صاحب سے آ کر کے کہا, حکیم صاحب آج جو ہے مطبخ میں سارا غلہ سارا سب کچھ ختم ہو چکا ہے, اب کچھ بھی نہیں بچا. صبح ناشتے کے لیے انتظام نہیں ہے, بچوں کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو حکیم صاحب نے کیا کیا, باورچی کو ڈانٹ دیا, کہا جاؤ مجھ سے کیا کہنے آئے ہو, جس کے مہمان ہے جا کے اس سے کہو, جاؤ اللہ سے جا کے کہو. ڈانٹ کے بھگا دیا ان کو. اب یہ باورچی کہنے لگے ہمیں تو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت اتنے لاپرواہ اور اتنے کیسے. وہ کہنے لگا ہم چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کرتے کیا ہیں رات میں. عشاء کے بعد حضرت مسجد میں ادھر سے ادھر مسجد میں ادھر سے ادھر ٹہل لیں. کبھی نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں, کبھی دعا کرنے لگتے ہیں, کبھی مسجد میں پھر ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں. رات 2:30 بجے تک حضرت یہی کرتے رہے. 2:30 بجے رات میں حضرت اٹھے اور اٹھ کر کے مسجد سے باہر نکلے اور باہر نکل کر کے طلباء کے ہاسٹل کی طرف جہاں بچے رہتے ہیں اس طرف جانے لگے. کہنے لگا میں نے چھپ کر کے دیکھا, حضرت کا تعاقب کیا کہ حضرت وہاں کیا کرنے جا رہے 2:30 بجے رات میں. کہا کہ میں چھپ کر کے دیکھ رہا تھا. حضرت گئے بچوں کے کمرے کے باہر, ایک نائلون کی پھٹی ہوئی جوتی پڑی ہوئی تھی. حضرت نے وہ جوتی اٹھائی, رومال میں لپیٹی اور لپیٹ کر کے مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر کے اپنے سر پر رکھا وہ جوتا اور کہا اے اللہ تیرے رسول کے تیرے محبوب کے مہمان کی جوتی کے صدقے میں اللہ رزق کا انتظام کر دے. ابھی دعا حضرت کی ختم نہیں ہوئی تھی کہ گیٹ مدرسے کے گیٹ پر ایک گاڑی کا ہارن بجتا ہے. کہا میں نے دوڑ کر کے جلدی سے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک DCM گاڑی بھری ہوئی کھڑی ہے, غلے سے لدی ہوئی کھڑی ہے اور اسے 2 لاکھ روپے دیے. کہا کہ یہ مدرسے کے لیے ہے, غلہ اترواؤ. وہ ساتھ میں لیبر بھی لایا, جلدی اتروایا اور فجر ہونے سے پہلے واپس چلا گیا. یہ ہے ان طلباء کی اہمیت, یہ ہے ان کا مقام اور مرتبہ. آج ہم ان کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. دیکھا کرے دنیا دیکھے ان کو حقیر نظروں سے, لیکن میرا محبوب میرا رسول میرے آقا فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.